میدان کرب و بلا میں امام حسین اور امام حسین کے گھر والوں پر کتنا ظلم و ستم ڈھایا گیا، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے۔ ذرا غور کرو کہ کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر 3 دن سے پیاسے ہیں حسین، 3 دن سے پیاسے ہیں حسین کے گھر والے، 3 دن سے پیاسے ہیں حسین کے چاہنے والے۔ اب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہمیں گھنٹہ یا 2 گھنٹہ پانی نہ ملے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، ہمارا دم لبوں پر آ جاتا ہے، ہماری جان نکلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے۔ لیکن ذرا غور کریں کہ ہمارے پاس ہر طرف یہ ہریالی ہے، ہمارے پاس ہر چاروں طرف سبزہ زار ہیں، ہر طرف کھیتی باڑی، ہر طرف پانی کی تری موجود ہے، لیکن میدان کرب و بلا کا ایک ایسا میدان ہے جہاں پر نہر فرات کے علاوہ اور کوئی پانی کی بوند نہیں تھی۔ چاروں طرف ریت کے ٹیلے اور ریت ہی ریت، اور ایسی گرم ریت کہ جب میرے محترم بزرگوں اور دوستوں 50 ڈگری سیلسیس سے اوپر پارا جب جاتا ہے تو ریت بھی جلنے لگتا ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اتنی گرم ریت پر اگر چنے رکھ دیے جائیں تو وہ بھن جاتے ہیں، اگر انسان ننگے پیر چلنے لگے تو اس کے پیر زخمی ہو جاتے ہیں، پیروں میں آبلے پڑ جاتے ہیں۔ ایسی جلتی ہوئی ریت پر حسین اور حسین کے گھر والے 3 دن سے پیاسے تھے، تو ان کی ہمت کا اندازہ کیجئے کہ اللہ رب العزت نے کس قدر صبر اور ان کو ہمت عطا فرمائی تھی۔ حیدر کا گھرانہ کربل میں کیا ظلم انوکھے سہتا ہے، حیدر کا گھرانہ کربل میں کیا ظلم انوکھے سہتا ہے، پیاسے ہیں محمد کے پیارے، پیاسے ہیں محمد کے پیارے، اور سامنے دریا بہتا ہے، حیدر کا گھرانہ کربل میں کیا ظلم انوکھے سہتا ہے، دل ڈوب گیا ہے بانوں کا، شہر بانو حضرت امام حسین کی بیوی کا نام ہے۔ دل ڈوب گیا ہے بانوں کا اور خون کا دریا بہتا ہے، دل ڈوب گیا ہے بانوں کا اور خون کا دریا بہتا ہے، اور خون کا دریا بہتا ہے، جس جھولے میں اصغر سوتے تھے، جس جھولے میں اصغر سوتے تھے، 2 دن سے وہ خالی رہتا ہے، حیدر کا گھرانہ کربل میں کیا ظلم انوکھے سہتا ہے، اور زینب کی نظر ہے چوکھٹ پر۔ زینب کون ہے؟ جن جیسی تکلیفیں میرے محترم بزرگوں اور دوستو شاید دنیا میں کسی عورت نے ہی اٹھائی ہوں گی۔ میدان کرب و بلا میں ہر ظلم و ستم امام حسین کی بہن زینب نے سہا۔ زینب کی نظر ہے چوکھٹ پر، زینب کی نظر ہے چوکھٹ پر، اور کان لگے ہیں آہٹ پر، زینب کی نظر ہے چوکھٹ پر، اور کان لگے ہیں آہٹ پر، اور کان لگے ہیں آہٹ پر، جب کوئی دلارا باہر ہو، جب کوئی دلارا
کا گھرانہ کربل میں کیا ظلم انوکھے سہتا ہے۔ اور ان کوفیوں پر اللہ رب العزت کس قدر اللہ کا قہر و غضب نازل ہوگا جنہوں نے امام حسین کو پیاس کی حالت میں اور آپ کے گھر والوں کو پیاس کی شدت کے باعث میرے محترم بزرگوں اور دوستوں پانی نہ دیا اور پیاسا رکھ کر شہید کیا۔ اے کوفیوں کیا پایا تم نے ان پر ہی ستم ڈھایا تم نے، اے کوفیوں کیا پایا تم نے ان پر ہی ستم ڈھایا تم نے، اے کوفیوں کیا پایا تم نے ان پر ہی ستم ڈھایا تم نے، ان پر ہی ستم ڈھایا تم نے۔ ارے جس گھر کا ہر ایک بچہ بچہ جس گھر کا ہر ایک بچہ بچہ سرکار سے نسبت رکھتا ہے، حیدر کا گھرانہ کربل میں کیا ظلم انوکھے سہتا ہے۔ اور آخری شعر سماعت کر لیں اور سبحان اللہ کہہ دیں۔ اے شمر لئی ظالم تو نے پیاسا ہی گلا کاٹا تو نے، اے شمر لئی ظالم تو نے پیاسا ہی گلا کاٹا تو نے، اے شمر لئی ظالم تو نے پیاسا ہی گلا کاٹا تو نے، پیاسا ہی گلا کاٹا تو نے۔ بہہ جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہہ جاتے ہیں آنکھوں سے آنسو جب وہ منظر سامنے آتا ہے، حیدر کا گھرانہ کربل میں کیا ظلم انوکھے سہتا ہے۔ پیاسے ہیں محمد کے پیارے اور سامنے دریا بہتا ہے، حیدر کا گھرانہ کربل میں کیا ظلم انوکھے سہتا ہے۔ اور دو شعر اور سماعت کر لیں اور سبحان اللہ کہہ دیں۔ تاریخ اہل جبر پہ ہے بت حسین کی، تاریخ اہل جبر پہ ہے بت حسین کی، تاریخ اہل جبر پہ ہے بت حسین کی، ہے بت حسین کی، اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی، اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی۔ اور جیسی شہادت حسین کی ہوئی ایسی شہادت نہیں ملتی۔ کٹوا کے سر گواہی یہ توحید دے گئے، یعنی سر کٹ رہا ہے لیکن پھر بھی اللہ کے نام کا نعرہ بلند کر رہے ہیں۔ کٹوا کے سر گواہی یہ توحید دے گئے، کٹوا کے سر کٹوا کے سر گواہی یہ توحید دے گئے، توحید دے گئے۔ بے مثل ہے جہاں میں شہادت حسین کی، بے مثل ہے جہاں میں شہادت حسین کی، اور سونگھی تھی لے کے ہاتھ میں دشت بلا کی خاک۔ کیونکہ حضرت جبریل امین ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں میدان کرب و بلا کی خاک لے کر پہنچے
اور عرض کی یا رسول اللہ آپ کا نواسا جہاں کی یہ مٹی ہے اس سرزمین پر شہید کیا جائے گا. سرکار نے ارشاد فرمایا کہاں کی خاک ہے؟ کہا یہ کربلا کی خاک ہے. تو سرکار نے اس کو سونگا. تو اس کی منظر کشی شاعر کر رہا ہے کہ سونگی تھی لے کے ہاتھ میں دشت بلا کی خاک، سونگی تھی لے کے سونگی تھی لے کے ہاتھ میں دشت بلا کی خاک، دشت بلا کی خاک. ارے نانا کے سامنے تھی مصیبت حسین کی، نانا کے سامنے تھی مصیبت حسین کی. اور حسین نے اپنی جان دی مگر یزید کے ہاتھ میں بیعت نہیں کی. کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس طرح، کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس طرح، کرتے قبول کرتے قبول بیعت فاسق وہ کس طرح، فاسق وہ کس طرح. دست محمدی پہ تھی بیعت حسین کی، دست محمدی پہ تھی بیعت حسین کی. اور حسین نے حکومت یا مال و دولت کے لالچ میں یزید سے بغاوت نہیں کی. پیش نظر حصول نہ تھا تخت و تاج کا، پیش نظر پیش نظر حصول نہ تھا تخت و تاج کا، ہاں تخت و تاج کا. تھی ظلم کے خلاف بغاوت حسین کی، تھی ظلم کے خلاف بغاوت حسین کی. اور نرمی وہی، خلوص وہی، سادگی وہی، نرمی وہی، نرمی وہی، خلوص وہی، سادگی وہی، ہاں سادگی وہی. ملتی تھی مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی، ملتی تھی مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی. تاریخ اہل جبر پہ ہیبت حسین کی، تاریخ اہل جبر پہ ہیبت حسین کی. اللہ رے یہ شان جلالت حسین کی. درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا شفینا نبینا کریمنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جو دہکتی آنکھ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جو جواں بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے اپنے بچوں کی دے دی شہادت وہ حسین، ہنس کے جس نے پی لیا جام شہادت وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین. کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہان میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہان ہے نانا حسین کا. دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا. کون حسین؟ جس حسین پر اور اس حسین کے گھر والوں پر 7 تاریخ میں میرے محترم بزرگ اور دوستوں میدان کرب و بلا میں پانی بند کر دیا گیا. اور جناب والا جب 9ویں تاریخ آئی تو میدان کرب و بلا میں ایک ظلم و ستم کا عالم تھا، کیونکہ ہر طرف سے میرے محترم بزرگ اور دوستوں آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، کبھی پانی بند کر کے، کبھی یزید کی بیعت کا مطالبہ کر کے. لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو امام علی مقام نے یہی فرمایا کہ اے ظالموں، چاہے ہمیں پانی کی بوند دو یا مت دو،
مگر ہم یزید فاسق و فاجر کی بیعت کبھی نہیں کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب یہ 9ویں تاریخ آتی ہے تو امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں عشاء کی نماز ادا کر رہے ہیں۔ آپ کے تمام جانثار، آپ کے تمام وفادار، آپ کی محبت میں مکے سے مدینے تک، آپ کی محبت میں مکے کے بازاروں سے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں تک سفر کرنے والے، جنہوں نے آپ کی محبت میں، دین کی خاطر، نبی کی محبت میں، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، مکے کے بازاروں سے لے کر میدان کرب و بلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں تک کا سفر کیا، یہ تمام کے تمام حسین کے جانثار، تمام کے تمام حسین کے وفادار، تمام کے تمام نبی کے گھر والے، تمام کے تمام حسین کے گھر والے، میرے محترم بزرگوں اور دوستو، حسین کے خیمے میں جمع ہو گئے ہیں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے تمام وفاداروں، تمام جانثاروں کو اپنے خیمے میں اکٹھا ہونے کا حکم دیا۔ حضرات تمام کے تمام صحابہ، تمام کے تمام نبی کے گھر والے حسین کے ایک اعلان پر لبیک کہتے ہوئے امام علی مقام علیہ السلام کے خیمے میں جمع ہو جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے میرے جانثاروں، وفاداروں، مجھے پتا ہے کہ تم نے میری محبت میں، دین کی خاطر، اپنے نبی کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مکے کے بازاروں سے کربلا کے تپتے ہوئے ریگزاروں تک کا سفر کیا ہے، تم نے میری اقتدا میں سفر کیا ہے، آنے والی ہر تکلیف کو سہا ہے، آنے والی ہر پریشانی کو سہا ہے۔ اے میرے جانثاروں، اے میرے وفاداروں، میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یزید اگر بیعت چاہتا ہے تو صرف میری چاہتا ہے، اگر میں بیعت کر لوں تو یزید کا کسی سے بیعت کا مطالبہ نہیں ہوگا، ہمارے اوپر یہ ظلم و ستم کے ٹوٹنے والے پہاڑ ایک دم دفع ہو جائیں گے، تمام پریشانیوں کو دور کر دیا جائے گا۔ مگر اے میرے جانثاروں سنو، یزید ہم پر کتنے کی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، ہمیں وہ اس کا ظلم و زبر منظور ہے، ہمیں اس کی ظلم و تشدد منظور ہے، ہمیں اس کا ظلم و ستم منظور ہے، لیکن ہم دین کو چھوڑ کر یزید کی بیعت کر لیں، نبی کے فرمان کو چھوڑ کر یزید کی بیعت کر لیں، یہ ہم ہرگز نہ کر سکیں گے، اور نہ کریں گے، نہ کیا ہے اور قیامت تک نہیں کریں گے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جو یزیدی ہوگا وہ اپنے دین کو بدل سکتا ہے، مگر جو حسینی ہوگا وہ قیامت تک اپنے دین کو نہیں چھوڑے گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، امام حسین نے فرمایا، یزید میری بیعت چاہتا ہے، یزید میرے خون کا پیاسا ہے، یزید میری بیعت چاہتا ہے، لہذا تم سے یزید کا کوئی مطالبہ نہیں ہے، میں تم سے حکم دیتا ہوں، میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ رات کے اندھیرے میں تم جہاں چاہو چلے جاؤ، اور میرا ساتھ چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی جان کو بچا لو، کیونکہ یزید صرف میرا خون بہانا چاہتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جناب والا جیسے ہی حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ تم یہاں سے جا کر اپنی جان کو بچا سکتے ہو، میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں۔ حضرات محترم، تمام کے تمام صحابہ وہیں کے وہیں بیٹھے رہے، تمام کے تمام نبی کے گھر والے اسی جگہ پر بیٹھے رہے۔ حضرت امام حسین کے پاس چراغ جل رہا تھا، روشنی ہو رہی تھی خیمے کے اندر۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اگر تمہیں اجالے میں جانے سے شرم محسوس ہوتی ہے، اگر تمہیں اجالے میں جانے سے بے عزتی محسوس ہوتی ہے، تو میں اس چراغ کی روشنی کو بند کیے دیتا ہوں، میں اس اجالے کو ختم کیے دیتا ہوں۔ امام حسین نے اجالے کو ختم کر دیا، چراغ کو بجھا دیا، چراغ کی لو پر ہاتھ رکھ دیا۔ اب جناب والا جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے چراغ کو بجھایا اور امام علی مقام نے ارشاد فرمایا، اے میرے جانثاروں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم رات کی تاریکی میں کہیں اپنا ٹھکانہ تلاش کر لو، یہاں سے نکل کر چلے جاؤ اور اپنی جانوں کو بچا لو۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، تقریباً 1 گھنٹہ چراغ بجھا رہا، 1 گھنٹہ خیمے کے اندر اندھیرا رہا۔ اگر حسین کا ساتھ چھوڑنے والے ہوتے، اگر یہ کوفیوں کی طرح دغاباز ہوتے، اگر یہ کوفیوں کی طرح جناب والا دھوکے باز ہوتے تو حسین کا ساتھ چھوڑ کر کے چلے جاتے۔ 1 گھنٹے کے بعد جب امام علی مقام علیہ السلام نے چراغ کو روشن کیا، چراغ کو جلایا، تو قسم خدا کی ہر ایک نبی کا صحابی، ہر ایک حسین کا گھر والا، ہر ایک نبی کا وفادار اسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا جہاں پر چراغ بجھانے سے پہلے بیٹھے تھے۔ اب میرے محترم بزرگوں اور دوستو، امام حسین نے پھر ارشاد فرمایا، اے میرے چاہنے والوں، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم چلے جاؤ۔ لیکن جناب والا جب امام حسین نے اتنا فرمایا تو ایک 85 سال یا 82 سال کے صحابی رسول جن کا نام حضرت حبیب ابن
ظاہر ہے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے عرض کرتے ہیں اے امام علی مقام، اگر یزید آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، یزید آپ کی بیعت لینے کے لیے آپ کا خون بہانا چاہتا ہے، تو آپ کا خون بہانے سے پہلے اس کو ہمارا خون بہانا ہوگا، آپ تک پہنچنے سے پہلے اس کو ہماری لاشوں سے گزرنا ہوگا، ہم آپ سے پہلے دین پر اپنی جانوں کو قربان کریں گے، اے حسین ہم اپنی جان دے دیں گے مگر تمہارا ساتھ چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ امام حسین نے فرمایا اے میرے جانثارو، اگر تمہاری یہی مرضی ہے تو ٹھیک ہے، پروردگار عالم ہم سب کو اس امتحان میں کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ امام حسین نے یہ دعا فرمائی اور قسم خدا کی ایسا ہی ہوا جیسا کہ ہر صحابی، ہر جانثار حسین نے کہا تھا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، جب 10ویں تاریخ آتی ہے تو امام حسین کا ایک ایک جانثار، خیمے کا ایک ایک فرد جناب والا نبی کے نام پر دین کی آبیاری کے لیے حسین کی محبت میں اپنی جان کے نذرانے پیش کر چکا تھا، یہاں تک کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو اب امام حسین کے بھائی عباس علمدار کا نمبر آ گیا۔ عباس علمدار نے بھی جام شہادت کو نوش فرما لیا۔ حضرت امام حسین کے 6 ماہ کے بیٹے حضرت علی اصغر کا نمبر آیا۔ 6 ماہ کے علی اصغر نے بھی میدان کارزار میں جا کر پیاس کی شدت کے عالم میں جام شہادت کو نوش فرمایا۔ حضرت علی اکبر کا نمبر آیا۔ حضرت امام حسین کے 18 سال کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر میدان کارزار میں جا کر یزیدیوں کو فنار کر کے میرے محترم بزرگوں اور دوستو شہادت کا جام نوش کر لیتے ہیں۔ حضرت امام حسن کی یادگار جناب قاسم حضرت امام حسین کے بھتیجے میرے محترم بزرگوں اور دوستو جن کی 19 سال کی عمر ہے، میدان کارزار میں جا کر یزیدیوں کو فنار کر کے آپ بھی شام شہادت نوش فرما لیتے ہیں۔ پھر میرے محترم بزرگوں اور دوستو آپ کے 18 سال کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر کا نمبر آتا ہے، آپ بھی میدان کارزار میں جا کر شہادت کا جام نوش فرما لیتے ہیں۔ آخر میں امام علی مقام میدان کارزار میں جا کر ظالموں کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر فنار کر کے اپنے آپ بھی شہادت کا جام نوش فرما لیتے ہیں اور سجدے کی حالت میں سر کٹا کر کے بتاتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو امام حسین نے سجدے میں سر کٹا کر یہی پیغام دیا تھا کہ جو دین کے نام پر قربان ہوتا ہے، جو دین کے نام پر اپنی جان کی قربانی پیش کرتا ہے، پروردگار عالم اس کے ذریعے سے دین کو زندہ فرما دیتا ہے۔ امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دین کو زندہ کیا اور دین کو زندہ کر کے ہم گناہ گاروں تک پہنچایا۔ احسان ہے امام حسین کا ہم پر، احسان عظیم ہے امام علی مقام کا ہم سب پر کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستو امام حسین نے اپنے خون سے سینچ کر اسلام کے شجر کو ہم تک پہنچایا۔ پروردگار ہم سب کو اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور ہم سب کو حسینی شان، حسینی ایمان، حسینی جان عطا فرمائے، آمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ اور اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے اوروں نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ پروردگار قبول فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلاۃ و سلام پڑھو۔